بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا پڑھیں گے۔ آج ہم سبق نمبر 7 رانی کیتکی کی کہانی، تو یہ والی کہانی ہم نے پڑھ لی تھی۔ داستان کی ٹائپ ہے یہ، یعنی یہ داستان کی طرح ہی اس کہانی کو داستان کے انداز میں بیان کیا ہے جو ہمارے مصنف ہے انشاءاللہ خان انشاء۔ تو یہ والا چیپٹر میں نے پورا پڑھ لیا، پڑھ کر ایکسپلین بھی کر دیا، آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ کس طرح جو راجا کا بیٹا تھا ادے بھان سنگھ اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی بالکل لاپرواہ سا تھا نا، کہ اکڑ مزاج کا تھا، اکڑ کے چلتا تھا، کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا نا، اور وہ گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور جہاں بھی ہرن وغیرہ دکھتی ان کے پیچھے لگ جاتا۔ تو ایک بار اس نے یہی کیا نا، شام ہو گئی، وہ ہرن کے پیچھے دوڑتا رہا، ہرن تو کہیں نکل گئی، لیکن اب وہ تھک چکا نا، تو وہ جب تھک چکا تو اسی طرح ہمارے یعنی آم کے جو باغ تھے ان میں عورتیں جو تھی بہت ساری وہ جھولا جھول رہی تھیں، بہت ساری عورتیں، تو وہاں پر جا کر اس نے کیا اپنا آسرا ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ تھکا ہوا ہے کسی طرح تھوڑی دیر سو جاؤں گا، لیٹ جاؤں گا اور صبح مطلب تڑکے ہی نکل جاؤں گا۔ تو بہت ساری عورتیں تھیں نا، تو اس کو ایک دم سے آتا ہوا دیکھ کر اس کو ایک دم ٹھٹک گئی نا، کہ ایک دم عورتیں ہوتی تو مطلب کوئی اشارہ کرنا پڑتا ہے نا، اشارہ کر کے جانا پڑتا ہے، لیکن وہ ایک دم سے آ گیا۔ تو پھر اس نے جب اپنی حالت سنائی، اپنا مطلب کہانی بیان کی کہ میں تھکا ہوا ہوں، اور پھر ان عورتوں میں سے جو عورت تھی رانی کیتکی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو یہیں پہ کہیں پہ پڑے رہنے دو اور اس کو جو چاہتا ہے کھانے پینے کے لیے دے دو۔ تو لیکن وہ جو ہے سونے کے لیے اس نے مطلب ایک آسرا تو ڈھونڈ لیا، لیکن اس کو جو ہے نیند نہیں آئی، وہ پڑا پڑا جو ہے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ معنی اور اشارات بھی ہم نے کر لیا تھا، الفاظ معنی بھی ہم نے کر لیے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ صفحے پر چلیں گے ہم، ہماری ہو گئی تھی، ہو جائیں گی آج جو ہے مشقی سرگرمیاں اسٹارٹ ہے نا۔ تو جان پہچان کی مدد سے داستان کے مصنف کا تعارفی خاکہ مکمل کیجیے، یعنی جان پہچان یعنی انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے نا مصنف کا۔ تو انشاء ان کا نام ہے، نام پورا نام ہے انشاءاللہ خان، سن پیدائش 1752، مقام پیدائش مرشد آباد، والد کا نام ماشاء اللہ خان، وابستگی شاہ عالم کا دربار، خصوصی توجہ غزل۔ اب یہ خاکہ میں مکمل کرنا، درجے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ انشاءاللہ خان انشاء کی داستانیں، تو انہوں نے جو داستانیں لکھی، رانی کیتکی کی کہانی، سلگے گوہر، خوبی تھی ان میں یہ کہ انہوں نے جو ہے اس کہانی میں یا اس داستان میں جو ہے فارسی اور عربی کے لفظوں سے وہ کہانیاں آ رہی تھی، آ رہی یعنی خالی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس میں جو ہے فارسی اور عربی کے الفاظ کم سے کم استعمال کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے یہ ہمارا سوالات جو ہے شروع ہو گئے، ایک جملے میں جواب لکھیے، تو اس کے جوابات بھی میں نے مطلب تیار کر دیے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کی سہولت کے لیے۔ تو اس سے پہلے میں جوابات بتاؤں، جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جو میرے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح آپ لوگ ہماری ہمت بڑھا دیا کیجیے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، کنور ادے بھان کون تھا؟ تو جواب دیکھیں گے ہم، جواب دیکھیے کنور ادے بھان کسی دیش کے راجا کا بیٹا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، کنور ادے بھان کی عمر کتنی تھی؟ 15 برس پورے ہو چکے تھے، 16ویں میں پاؤں رکھا تھا۔ تیسرا سوال ہے، کنور ادے بھان آسرا کیوں ڈھونڈنے لگا؟ ہرنی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو مایوس ادے بھان بھوکا پیاسا جماتا انگڑائیاں لیتا ہکا بکا آسرا ڈھونڈنے لگا۔ چوتھا سوال ہے، کنور ادے بھان نے امریوں کے پاس کیا دیکھا؟ کنور ادے بھان نے امریوں کے پاس دیکھا کہ 40-50 عورتیں جھولا ڈالے ہوئے جھول رہی ہیں اور ساون کے گیت گا رہی ہیں۔ پانچواں سوال ہے، رانی کیتکی نے کنور کو دیکھ کر کیا کہا؟ رانی کیتکی نے کنور کو دیکھ کر کہا، اس لگ چلنے کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ حق نہ دھک جو تم جھٹ سے ٹپک پڑے، یہاں سے چلے جاؤ۔ سوال نمبر 6 ہے، کنور ادے بھان نے کہاں آرام کیا؟ کنور ادے بھان نے 5-7 چھوٹے چھوٹے پودوں کی چھاں میں آرام کیا۔ اب اگلے صفحے پر چلیں گے ہم، تو دیکھیے اگلا ہمارا سوال ہے، مختصر جواب لکھو۔ تو ہمیں یہ جوابات جو ہیں شارٹ کٹ لکھنے ہیں۔
تو اس جوابات کے آنسر جو ایک جملے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلا سوال ہے کنور ادے بھان لڑکپن میں کیسی شوخیاں کرتا تھا. تو اس کے جوابات بھی میں نے ریڈی کر دیے, دیکھ لیں گے آپ. تو دیکھیے جواب, کنور ادے بھان لڑکپن میں اپنے گھوڑے پر چڑھ کر سواری کرتا اور ہرنی کو دیکھتا تو اپنا گھوڑا ہرنی کے پیچھے لگا دیتا. اس میں اکڑ بہت تھی, کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا. اگلا سوال ہے کنور ادے بھان نے رانی کیتکی سے کیا درخواست کی. کنور ادے بھان نے رانی کیتکی سے وہاں سہارا دینے کی درخواست کی. اس نے کہا, اتنی رکھائیاں نہ کیجیے, میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں, ایک پیڑ کی چھاؤں میں اس کا بچاؤ کر کے پڑا رہوں گا. بڑے تڑکے دھندلکے میں اٹھ کر جدھر کو منہ پڑے چلا جاؤں گا. سوال نمبر 3 ہے کنور ادے بھان جنگل میں کیوں بھٹک گیا. کنور ادے بھان نے سب کچھ چھوڑ کے ایک ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا. جب تک اجالا تھا اس کی توجہ ہرنی کی پر تھی. جب اندھیرا ہو گیا تو وہ راستہ بھٹک گیا اور امریوں کی طرف نکل آیا. سوال نمبر 4 ہے رانی کیتکی نے ادے بھان کی درخواست سن کر کیا کہا. رانی کیتکی نے ادے بھان کی درخواست سن کر کہا, ہاں جی, بولی ٹھولیاں نہ مارو. اس نے ساتھ والی عورتوں سے کہا, ان کو کہہ دو جہاں جی چاہے اپنے پڑ رہے, اور جو کچھ کھانے کو مانگے سو انہیں پہنچا دو. گھر آئے کو آج تک کسی نے مار نہیں ڈالا. ان کی کیفیت بتا رہی ہے کہ ان کی بات میں سچائی ہے, بنائی ہوئی بات چھپتی نہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف. دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا, مفصل جواب لکھیے, یعنی یہ جوابات ہمیں ڈیٹیلنگ میں دینی ہوتی ہے. تو پہلا سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھیے. تو اس کا جواب بھی میں نے لکھ دیا ہے, دیکھیے گا. دیکھیے جواب ہے, کسی ملک کے کسی راجا کا بیٹا ادے بھان نہایت شرارتی اور نٹکھٹ لڑکا تھا. وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہ تھا. ایک دن کنور ادے بھان سیر کو نکلا تو گھوڑے پر چلتے چلتے اسے ایک ہرنی نظر آئی. ہرنی دیکھ کر وہ لوٹ پوٹ ہو گیا اور اسی کے رخ پر اپنا گھوڑا ڈال دیا, مگر ہرنی گھوڑے کو مات دے کر نکل بھاگی. شام ہو گئی مگر کنور ادے بھان کو کامیابی نہ ملی. وہ تھکا ہارا آرام کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں تھا تو اسے آموں کے درخت کا باغ نظر آیا. وہ آموں کے درخت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ چند عورتیں پیڑ کی ڈال میں جھولا ڈالے جھول رہی ہیں. انہی میں لال لباس میں ملبوس ایک عورت کیتکی تھی جو کنور ادے بھان پر بے روک ٹوک وہاں آ دھمکنے پر برہم ہو گئی یعنی ناراض ہو گئی. جب کنور ادے بھان نے اپنی رام کہانی سنائی تو اسے ترس آ گیا اور اس نے اپنی سہیلیوں سے کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لیے کہا. کنور ادے بھان لیٹا مگر اسے نیند نہ آئی, بس وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا پڑا رہا. اگلا سوال ہے کنور ادے بھان کا حلیہ اپنے لفظوں میں لکھیے. کنور ادے بھان ایک راجا کا بیٹا تھا. اس میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی جس کا ذکر کیا جا سکے. وہ 15 برس کا مکمل کرنے کے بعد 16ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا. اس میں اس کی مسیں بھیگنا شروع ہو گئی تھیں. مسیں بھیگنا یعنی جب لڑکے ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا 15-16 کی ایج میں, تو ان کی جو ہے تھوڑی تھوڑی مونچھیں نکلنے لگتی نا, روئیں سے نکلنے لگتے ہیں, تو اسی کو کہتے ہیں مسیں بھیگنا. تو اس کی مسیں بھیگنا شروع ہو گئی تھیں. اس میں اکڑ بہت تھی, وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہ تھا. اب اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں ہم. صرف نام لکھیے. تو ہمیں یہاں نام لکھنا ہے راجا کا بیٹا کنور ادے بھان, لال جوڑا پہنے جھولا جھولنے والی رانی کیتکی, ٹھیک ہے نا. اب زور قلم ہدایت کے مطابق مندرجہ سرگرمیاں مکمل کیجیے. پہلا سوال دیکھیے, امریوں کے ماحول کو اپنے لفظوں میں قلم بند کیجیے. قلم بند کیجیے یعنی لکھنا ہے. تو یہ بھی میں نے لکھ دیا ہے, دیکھ لیں گے آپ. امریوں میں 40-50 عورتیں جھولا ڈالے جھول رہی تھیں اور ساون کے گیت گا رہی تھیں. اگلا سوال ہے سبق کی روشنی میں رانی کیتکی کی پہچان لکھیے. امریوں میں لال جوڑا پہنے جھولا جھولنے والی عورت رانی کیتکی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف. دیکھیے تلاش و جستجو. ذیل کے الفاظ کے لیے سبق میں استعمال کیے ہوئے الفاظ تلاش کر کے لکھیے. یعنی یہ مستانہ پن, اس نے, پسو پیش, غمگین, یہ والے لفظ کے لیے سبق میں دوسرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ میں نے لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے, دیکھ لیجیے گا. تو دیکھیے مستانہ پن, کھیل پن, اس نے, اونے, پسو پیش, حق ندھک, غمگین, ملولہ کھاکے, بے مروتی, رکھائیاں, تانے دینا, بولیاں ٹھولیاں مارنا. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے
اگلا ہمارا سوال ہے ذیل کے محاوروں کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے. تو اس کے جملے بھی میں نے بنا دیے ہیں, آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں گے. دیکھیے پہلا ہے ٹپک پڑنا, یعنی ایک دم سے آ جاتا ہے نا کوئی تو اس کو بولتے ہیں ٹپک پڑنا. دیکھیے ٹپک پڑنا, گھر سے نکلتے وقت کوئی ملنے والا ٹپک پڑتا ہے تو گرا گزرنا فطری بات ہے. گرا یعنی برا لگتا ہے نا, کوئی آ جاتا ہم نکلنے والے ہوتے ہیں تو کوئی. اب اگلا ہے جی لوٹ پوٹ ہونا, دروازے پر غبارے والا آیا تو انہیں دیکھ کر بچے لوٹ پوٹ ہو گئے, یعنی خوش ہو جاتے ہیں نا. بولیاں ٹھولیاں مارنا, اکرم امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا تو لوگ اسے بولیاں ٹھولیاں مارنے لگے, یعنی تانا دینے لگے. اوجھل ہونا یعنی غائب ہو جانا, اچانک غائب ہو جاتا ہے نا. میٹرو ٹرین آنن فانن اوجھل ہو جاتی ہے, یعنی اتنی تیزی سے چلتی ہے نا. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے بول چال جو ہے یہاں پر ذیل کے جملوں کو اپنی زبان میں لکھیے. تو یہ جملے جو ہے اپنی زبان میں لکھنے, یہاں پر کتاب کی زبان ہے نا وہ 15 برس بھر کے ہونے سولہویں میں پاؤں رکھا, یعنی 15 برس ہونے کے بعد اس نے 16ویں برس میں پاؤں رکھا یا قدم رکھا. اس نے ہرنی کے پیچھے سبھی کو چھوڑ چھاڑ کر گھوڑا پھینکا, یعنی اس نے ہرنی کے پیچھے سب کو چھوڑ کر اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا یا گھوڑا کا پیچھا کرنے لگا. عورتیں جھولا ڈالے ہوئے ساون گاتیاں ہیں, یعنی عورتیں جو ہے جھولا ڈالے ساون کے گیت گا رہی ہیں. تب اس نے مسوس کے ملولا کھا کے کہا اتنی رکھائیاں نہ کیجیے. تب اس نے جو ہے غمگین ہو کر کہا, رنجیدہ ہو کر کہا کہ اتنی رکھائیاں نے اتنا بے مروتی اختیار نہ کیجیے. ہاں جی بولیاں ٹولیاں نہ مارو, ان کو کہہ دو جہاں جی چاہے اپنے پڑھ رہے. یعنی اس نے کہا کہ ایسے تانا مت دو, جہاں جی چاہتا ہے وہاں جا کے سو رہو یا آرام کر لو. ٹھیک ہے, تو یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ. میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو ضرورت مند بچوں تک میری ویڈیو شیئر کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.